بیٹی بتا کہاں ہے؟ کہنے لگی پتا چلے گا تو تم بھی جھومنے لگو گے۔ انعام مل گیا ہے مجھے، انعام مل گیا۔ کیا ہوا بیٹی بتا بتا؟ کہنے لگی مولانا جی جس دن میرا انتقال ہوا، جس ٹائم میرا انتقال ہوا اسی ٹائم گاؤں کے مرزا کا انتقال ہوا تھا، اس کی بھی وہی تاریخ ہے، اس کا بھی وہی ٹائم ہے جس دن مرزا مرا تھا، اسی دن مدینے کا ایک شیخ مرا تھا۔ تینوں کی ڈیٹ ایک ہے، تینوں کا ٹائم ایک ہے۔ اللہ اللہ ذرا غور کرنا، جب انسان مر جاتا ہے مرنے کے بعد روح فرشتے نکالتے ہیں۔ لوگوں جب فرشتے روح نکال کے رب کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں تو سب سے پہلے روح نکال کے رب کی بارگاہ میں فرشتے لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں مولا فلاں بندے کی روح ہے، مولا فلاں بندی کی روح ہے، مولا کہاں رکھا جائے اس روح کو؟ فرشتے سب سے پہلے روح نکال کر رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ گورنر کی بیٹی کہہ رہی تھی مولانا جی میری روح، گورنر کی روح، میری روح، مرزا کی روح، مدینے کے شیخ کی روح ایک ہی وقت نکالی گئی، رب کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ مولا ایک بندی دو بندے آئے ہیں، کہاں رکھے، کیا کرے؟ رب فرماتا ہے ان کے حال بتاؤ۔ فرشتے ان کے حال کیسے تھے؟ جب مرے تھے تو کیا کر رہے تھے؟ جب مرے تھے تو کیا کر رہے تھے؟ حساب تو میدان محشر میں ہوگا۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس دن کی مقدار 50,000 برس ہے، حساب تو جب ہوگا مگر اس سے پہلے کیا ہوگا وہ سن لو۔ دنیا میں بے نمازیوں کے ساتھ رہتے ہوگے، دنیا میں جھوٹوں کے ساتھ رہتے ہوگے، دنیا میں شرابوں کے ساتھ شرابیوں کے ساتھ رہتے ہوگے، نمازیں چھوڑتے ہوگے، شرابیں پیتے ہوگے، زنا کرتے ہوگے۔ رب پوچھے گا میرے فرشتوں جس کی روح لے کے آئے ہو یہ دنیا میں کیا کرتا تھا؟ فرشتے عرض کریں گے مولا نمازیں چھوڑتا تھا۔ رب فرمائے گا حساب تو میدان محشر میں ہوگا مگر اسے بے نمازیوں کے ساتھ ڈال دو، جیسا کرتے ہوگے وہیں ڈالا جائے گا۔ کافروں سے بڑی محبت کرتا تھا، فلمی ہیرو سے محبت کرتا تھا، ڈال دو انہی کے ساتھ۔ ہائے 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 لوگوں بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ جھوٹ بولتا تھا، ڈال دو جھوٹوں کے ساتھ۔ زنا کرتا تھا، ڈال دو زانیوں کے ساتھ۔ مرنے کے بعد کہنے لگی ہماری تینوں کو جب پیش کیا گیا، رب نے کہا ان تینوں کا حال کیا تھا جب مرے ہیں تو کیا کرتے تھے یہ؟ فرشتوں نے عرض کی مولا گورنر کی بیٹی جب مری ہے تو اس کے دل میں مدینہ تھا، دماغ میں مدینہ تھا، زبان پہ مدینہ تھا، مدینہ مدینہ تھا۔ کہہ رہی تھی کاش مرنے سے پہلے مدینہ دیکھ لیتی، مدینہ نہ دیکھ پائی کہ موت آ گئی۔ مولا یہ مدینے کی تمنا میں مری ہے۔ اور کہا یہ جو مدینے میں مرا یہ، کہا مولا اسے انڈیا سے تجارت کرنا بڑا پسند تھا، یہ بھارت سے تجارت کرتا تھا، کہہ رہا تھا کاش مرنے سے پہلے ایک ٹرپ بھارت کی اور لگا دیتا، مر رہے ہیں مگر ٹرپ رہ گئی ہماری، ایک دورہ اور کر لیتے انڈیا کا۔ مولا اسے انڈیا سے بڑی محبت تھی۔ کہا مرزا کا کیا حال ہے؟ کہا مولا یہ گاؤں میں رہتا تھا مگر شہر سے بڑی محبت کرتا تھا، ایک مکان شہر میں لے کے بنا لوں، مر رہا تھا مگر کہہ رہا تھا مر گئے، مرنے کا وقت آ گیا مگر شہر میں گھر نہ بنا پائے۔ مولا ان کی یہ تمنائیں تھیں، رب نے کہا تینوں کی تمنا پوری کرو، تینوں کی تمنا پوری کرو۔ یہ جو انڈیا سے تجارت کرنے کی بڑی تمنا رکھتا تھا، بھارت سے محبت کرتا تھا، اس مدینے میں جو جنت البقیع میں دفن ہوا اس کے جنازے کو نکالو، لاشے کو نکالو، اور نکالنے کے بعد میں مرزا کی قبر میں جو انڈیا میں مرزا مرا ہے انڈیا میں رکھ دو اس کے لاشے کو، اس لیے کہ اسے انڈیا پسند تھا۔ کہا مرزا کو نکالو، اسے لڑکی کی قبر میں ڈالو، لڑکی شہر میں مری ہے، اسے مرزا کو شہر پسند تھا، اسے انڈیا دے دو، اسے شہر دے دو۔ کہا مولا لڑکی کا کیا کرے؟ کہا اسے مدینہ پسند تھا، اسے شیخ کی قبر میں جنت البقیع میں ڈال دو، اسے مدینہ پسند تھا، اسے مدینہ دے دو۔
اللہ 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 اللہ. بس بس میری تقریر بہت ہو گئی یار, میری تقریر 1.5 گھنٹہ ہو گئی, پتہ ہی نہیں چلا. بس بات پوری کر دوں. کہنے لگی مولانا میں بتانے آئی ہوں مجھے مدینہ مل گیا ہے, میں جنت البقیع میں ہوں, اس وقت میں نبی کے پڑوس میں ہوں. اللہ اللہ مجھے انعام مل گیا ہے. لوگوں, محبت کرنے والوں کو انعام دنیا میں بھی ملتا ہے, مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. اگر مصطفیٰ سے محبت کرتے ہوگے تو مرنے کے بعد مدینہ ہوگا, اور دنیا کے بعد تمہارا مقام جنت ہوگا. لوگوں, فیصلہ تمہارے ہاتھ ہے کہ محبت دنیا دار سے کرو یا مدینے کے تاجدار سے کرو. فیصلہ تمہارے ہاتھ ہے. نبی اپنے عاشقوں کو یا تو بلا لیتے ہیں اور نہیں تو ان کے پاس چلے جاتے ہیں. جملہ نوٹ کرنا یارا, یا تو بلا لیتے ہیں اور یا پھر دیدار کرا دیتے ہیں. یہ یہودی کا بیٹا بیمار اپنے گھر پہ پڑا, نبی نے کہا کہاں گیا جو جوتیاں لے کے بیٹھتا تھا؟ توجہ ہے نا, کہاں گیا یہ جو جوتیاں لے کے بیٹھتا تھا؟ کہا بیمار ہو گیا. کہا بیمار ہو گیا تو گھر چلو خیریت لے کے آئیں گے. چلو وہیں مقلا دکھائیں گے. روز مقلا دیکھتا تھا نا, آج نہیں آ پایا, بے قرار ہوگا, چلو وہیں مقلا دکھائیں گے. نبی دروازے پہ پہنچے, دستک دی. یہودی آیا, کون؟ محمد عربی. آپ میرے گھر, آپ میرے گھر, میں نے تو بیٹے کو منع کیا تھا انہیں مت دیکھنا. کہتا تو نے بیٹے کو منع کیا نہ دیکھنا, ہم تیرے بیٹے کو دیکھنے آئے ہیں, اسی کو دیکھنا ہے. اب نبی کے پیچھے تو سب باتیں بنائیں مگر سامنے تو سب کی بولتی بند ہو جاتی ہے. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. نبی کے سامنے تو اچھے اچھوں کی بولتی بند ہو جاتی تھی, بولتی بند ہو گئی. آئیے, نبی اندر تشریف لے گئے. دیکھا یہودی کا بیٹا بستر علالت پہ پڑا. مصطفیٰ جا کے اس کے پاس بیٹھ گئے, اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بولے بیٹا کیسے ہو؟ کہا اب تک تو طبیعت خراب تھی مگر اب بہت اچھی ہو گئی ہے. اگر محبوب خیریت کے لیے آ جائیں تو زندگی بھر کی بیماری مول لے لو. اگر آپ مقلا دکھائیں تو آقا زندگی بھر کی بیماری مول لے لوں. اللہ اللہ, اب بڑا خوش مسکرا رہا ہے. یہودی باپ پانتیانے کھڑا, آمنہ کے لال سرانے بیٹھے. نبی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھے, آج نبی نے اسے ایک آفر کر دیا. نبی بولے بیٹا کلمہ پڑھ لو. کیا کر لو؟ ہائے ہائے ہائے, بیٹا ڈر گیا. میرا باپ تو کٹر دشمن ہے, کلمے کی بات میرے باپ کے سامنے کر رہے ہیں. میرا باپ لڑ جائے گا, جھگڑ جائے گا, کہیں نبی کی شان میں گستاخی نہ کر دے. بیٹے نے نگاہ اٹھا کے باپ کو دیکھا, باپ کا چہرہ غصے میں لال. بیٹے کو بڑا ملال, خاموش ہو گیا, کچھ نہ بولا. مگر یہ ڈرتا, نبی تھوڑی نہ ڈرتے. نبی نے پھر کہا کلمہ پڑھ لو. انہیں پھر باپ کو دیکھا, پھر نیچے نگاہ جھکا لی. نبی نے پھر کہا بیٹے کلمہ پڑھ لو. جب تیسری مرتبہ نبی نے کہا کلمہ پڑھ لو, اس نے نگاہ اٹھا کے باپ کی طرف دیکھا. جب باپ کی طرف دیکھا تو اب باپ کی خاموشی ٹوٹ گئی. باپ چپ نہ رہ پایا. باپ بولا ارے بار بار مجھے کیا دیکھتا ہے, یہ روزانہ تھوڑی کسی کے گھر کلمہ پڑھانے آتے ہیں, آج تیرے گھر آ گئے, تیری قسمت کی معراج ہے. اپنے باپ کو نہ دیکھ, آنے والے رسول پاک کو دیکھ. ارے یہ کہتے ہیں تو کلمہ پڑھ لے. یہ کہتے ہیں تو کلمہ پڑھ لے. باپ کو نہ دیکھ, رسول پاک کو دیکھ. اتنا کہنا تھا تو کہنے لگا آقا اب دیر نہ کرے, جو کلمہ مسجد نبوی کے دروازے پہ نہ پڑھ پایا آج بستر علالت پہ پڑھا دو. نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. مصطفیٰ کلمہ پڑھاتے جا رہے ہیں, یہ کلمہ پڑھتا جا رہا ہے اور اعلان کرتا جا رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے. کلمہ پڑھ لیا. نبی نے کلمہ پڑھا کے آ گئے. نبی جیسے گھر سے نکلے اس کا انتقال ہو گیا. جیسے نبی گھر سے نکلے اس کا کیا ہو گیا؟ زور سے بولو کیا ہو گیا؟ بس 1 منٹ کی تقریر بھی نہیں بچی ہے میری. ہاں مشکل سے آدھا منٹ چلے گی, تقریر ہو گئی میری.
اس کا انتقال ہو گیا، نبی کو کسی نے بتایا بھی نہیں، نبی خود ہی بول پڑے، بولے جس کو کلمہ پڑھایا تھا انتقال کر گیا، اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ صحابہ کے چہرے پہ ایک دم حیرت، آقا انتقال؟ نبی نے فرمایا ٹینشن مت لو، جنتی ہو کے مرا ہے۔ مجھ محمد کے صدقے میں نبی نے فرمایا اللہ نے اسے جنتی بنا دیا ہے۔ یار نبی سے محبت کرے۔ اچھا ایک نقطے کی بات بتاؤں، روزانہ جوتی لے کے بیٹھتا تھا، کسی دن نہ کہا کلمہ پڑھ لے، آج گھر میں آ کے کیوں بولے کلمہ پڑھ لے؟ بات ہے کہ نہیں؟ آج سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ روزانہ جوتے لے کے بیٹھ رہا تو کسی دن نہیں کہا کلمہ پڑھ لے، آج گھر میں جا کے کہہ رہے کلمہ پڑھ لے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ روزانہ اس لیے نہیں کہا کہ مرنے والا نہیں تھا، آج اس لیے کہہ دیا مرنے والا ہے، زمانہ کہے گا نبی کی جوتیوں سے محبت کرنے والا کافر ہو کے مرا، اس لیے مصطفیٰ کو گوارا نہیں کوئی جوتی سے بھی محبت کر لے تو وہ کافر ہو کے نہ پڑے، اس لیے نبی گھر پہ جا کے کلمہ پڑھا دیتے ہیں۔ جو جوتیوں سے محبت کرے ارے وہ کلمہ پڑھ کے مرے، اور جو مصطفیٰ سے محبت کرے وہ کیسے نہ جنتی ہو کے مرے گا۔ یارا محبت کرنا ہے تو مصطفیٰ سے کر، سچی محبت سینے میں بسا لو، اللہ تعالیٰ آپ کو نبی کا سچا عاشق بنا دے۔ لوگوں آج سچے دل سے وعدہ کرو، نبی کی محبت میں آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو یار، انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے نماز کا وعدہ کرو، مصطفیٰ مدینے سے دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ لہرا کے بولو انشاءاللہ۔ لوگوں دنیا میں کچھ نہیں رکھا، مرنے کے بعد جو نامہ اعمال تم نے اب کر کے اپنا کما لیا ہے وہ مرنے کے بعد کام میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کوئی خطا ہوئی ہو توبہ کرتا ہوں معاف فرمائے۔ ایک بار کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ یہ تو میں نے بول دیا، ٹائم اتنا بولنے کا نہیں تھا۔